بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس دنیا میں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ جیسے ہی اس مبارک ماہ کا آغاز ہوتا ہے، مسلمان بڑے ہی جوش و خروش سے جشن عید میلاد النبی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ پورا مہینہ اور خاص طور پر 12 ربیع الاول کو بہت زیادہ چراغاں کیا جاتا ہے۔ گھروں میں، مساجد میں اور مختلف جگہوں پر محفل میلاد کے پروگرام ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، لوگوں میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، سیرت کانفرنس ہوتی ہے۔ اس طرح مختلف انداز سے لوگ جو ہے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جھنڈیاں لہرائی جاتی ہیں، جشن آمد رسول کے بینر لگائے جاتے ہیں، بورڈ وضع کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا ہم پہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ پاک نے جب انسان کو بنایا تو اسے بڑی ہی نعمتوں سے نوازا۔ اس کے رہنے کے لیے، اس کے چلنے کے لیے زمین بنائی، روشنی کے لیے سورج بنایا، اور پھر اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اس زمین پہ اس کے لیے انواع و اقسام کے پھل، سبزیاں اور مختلف اشیاء بنائیں۔ اگر انسان کی اپنی زندگی کو دیکھے، اپنے جسم کو دیکھے، تو اللہ پاک نے اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، پھر چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ اس کا اپنا وجود دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہیں اس پر۔ اس کو ہوا دی جس سے ہم سانس لیتے ہیں، اگر ہوا نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس طرح اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ارشاد خداوندی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دینے کے باوجود کسی نعمت پر یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے۔ احسان ہے اللہ کا، لیکن اللہ پاک نے احسان جتلایا نہیں۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہ پاک کا ہم پہ احسان عظیم ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جہاں اس مبارک مہینے میں ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، اتنے جشن مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، سیرت کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں،
اور نعت خوانی کی محافل جو ہے ان کا انعقاد کرتے ہیں، تو اس مبارک موقع پہ ہم اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں گے، جن کاموں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے وہ کام کریں گے، اور جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ہے ان کے کرنے سے منع رہیں گے، تو ہماری زندگی کامیاب ہے، ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہیں، اور جنت ہمارا جو ہے وہ مقدر ہوگی، ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔